قربانی کے بارے میں 3 شرائط بتائیں۔ نمبر 1 اللہ کی رضا کے لیے ہو، نمبر 2 ریاکاری دکھاوا اس میں نہ ہو، اور نمبر 3 دل کی خوشی کے ساتھ ہو، پوری رغبت کے ساتھ ہو، محبت کے ساتھ ہو۔ تو اس کو اور 2 فائدے اور بھی ہیں۔ ایک فائدہ کہ یہ قربانی اس کے لیے جہنم کی آڑ بن جائے گی، آگے جہنم ہے، درمیان میں ہماری یہ قربانی آ جائے گی اور انسان جہنم سے بچ جائے گا۔ یہ تھوڑی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے کہ زندگی بھر ہمارے پتہ نہیں کتنے گناہ ہیں، ایک جانور اللہ کے راستے میں دینے سے وہ جانور جہنم میں ہم اور ہمارے درمیان رکاوٹ بن جائے، آڑ بن جائے، ارے کیا چاہیے۔ قربانی کا ایک اور فائدہ، حدیث کا مفہوم ہے، یہ قربانیاں قیامت کے دن پل صراط پر مددگار ثابت ہوں گی۔ پل صراط کتنا بڑا معاملہ ہے۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، تیرے رب کا پکا فیصلہ ہے، اٹل فیصلہ ہے، ہر ایک نے پل صراط کے اوپر سے گزرنا ہے۔ ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا، جو تقوی والے ہوں گے، متقی نیک ہوں گے، وہ گزر جائیں گے، اور جو ایسے ویسے ہوں گے وہ نیچے پھسل کے گر جائیں گے۔ اور یہ پل صراط واقع کہاں پر ہے؟ جہنم کے عین اوپر۔ یہ نیچے جہنم ہے اور اوپر پل ہے، جو اس پہ کراس کر گیا وہ جنت ہے سامنے، کراس کرتے ہی آگے جنت ہے، اور اگر کراس نہ کر سکا، پھسل گیا، گر گیا، نیچے جہنم کی دہکتی ہوئی آگ ہے۔ ہمیں تھوڑی دور جانا ہو، مسجد 1 کلومیٹر پر ہو، بازار 2 کلومیٹر پر ہو، ہم سواری کا انتظار کرتے ہیں، سواری پہ جاتے ہیں۔ اتنا لمبا چوڑا پل، باریک اور تیز پل جو جہنم کے اوپر ہو، کیا وہاں ہمیں کوئی مدد کی ضرورت نہیں ہوگی؟ پل صراط کا معاملہ ہمارے لیے آسان ہو جائے گا اگر ہم قربانی اللہ کی رضا کے لیے ریاکاری سے بچتے ہوئے دل کی خوشی کے ساتھ کریں۔ یہ قربانی اللہ رب العزت کے شعائر میں سے، شعائر اللہ میں سے، اسلام کی نشانیوں میں سے ہے، اور اللہ رب العزت چاہتے ہیں، اللہ کو محبوب یہ ہے کہ اس دن جانور کو ذبح کیا جائے، وہ بہتا ہوا خون اللہ کو پسند ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال مدینہ میں رہے، ہر سال قربانی کی۔ کئی سال پرانی بات ہے، ایک خاتون کا مجھے فون آیا، کہنے لگی کہ حضرت میں غریب ہوں، وسائل میرے پاس نہیں ہیں۔ اس زمانے میں نا 7,500 8,000 روپے کا حصہ ڈلتا تھا اجتماعی، آج تو 14-15,000 اس طرح سے کچھ ہے۔ تو کہنے لگی کہ میں قربانی کا بڑا شوق رکھتی ہوں، اور جو مجھے پیسے ملتے ہیں، کبھی میں 10 روپے روز، کبھی 20 روپے، کبھی 50، کبھی 100، کچھ نہ کچھ کر کے پورے سال میں 7,000 7,500 جمع کر لیتی ہوں، اور ایک قربانی کا حصہ کہیں ڈال ہی لیتی ہوں۔ تو سوال اس کا بڑا عجیب تھا، کہنے لگی کیا میری یہ قربانی قبول ہو جائے گی؟ کیا جواب دیتا؟ اللہ اکبر کبیرہ! کتنی محبت سے اور اہتمام سے لوگ انتظام کرتے ہیں قربانی اللہ کے یہاں پہ دینے کا۔ اس دن اس سے زیادہ اچھا محبوب عمل کوئی نہیں میرے اللہ کے نزدیک۔ ہمیں وہ کرنا ہے جو اللہ کو پسند ہو، ہمیں اللہ کے حکم کو پورا کرنا ہے۔ یہاں تک کی باتیں ایک ایمان والے کے لیے، محبت والے کے لیے بہت کافی ہیں، لیکن کچھ اور باتیں بھی ہیں جو ہوتے ہیں نا، جو لاتوں کے بھوت ہوتے ہیں، وہ باتوں سے نہیں مانتے، یا جو ذہنی طور پر سوشل میڈیا میں اور دیندار لوگوں سے دور بیٹھتے ہیں، ان کا ذہن بدل جاتے ہیں، ان کے لیے بھی کچھ باتیں ذرا کر لی جائیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام رحمت للعالمین، آپ نے فرمایا جس کے پاس مال ہو اور قربانی نہ کرے وہ عیدگاہ پہ بھی نہ آئے۔ اتنی ناراضگی ہے، ہمیں ڈر جانا چاہیے۔ قیامت کے دن شفاعت نبی علیہ السلام سے ملنی ہے۔ پھر اس کے علاوہ بہت سے لوگ پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ جی قربانی کرنے جا رہے ہیں تو یہ کسی غریب کی مدد کر دیں، مسجد کا کچھ کر دیں، کسی کے جہیز کا مسئلہ حل کر دیں، کسی کی کوئی بیمار ہے اس کو دوائی لے کے دے دیں۔ یہ بات مناسب نہیں ہے۔ ہم بندے ہیں، ہمیں بندہ بن کے رہنا ہے، جس کا ہمیں حکم ہے، بندگی یہی ہے کہ بس وہ حکم کرتے چلیں۔ رہا معاملہ دوسروں کی مدد کرنا، تو شریعت نے ہر جگہ اس کا بہت حکم دیا ہے، اور صحابہ نے اس پر عمل کر کے دکھایا ہے۔ ہم بھی تو اس پر عمل کرنے والے، ساری شریعت پر عمل کرنے والے بنے، پھر کسی کو بھوکا رہنے کی دنیا میں ضرورت نہیں رہے گی، کوئی بھوکا نہیں رہے گا۔ اگر سارے مسلمان اپنی زکوٰۃ پوری حساب کر کے ادا کر دیں، زمین کے اوپر بھوکا کوئی نہیں سوئے گا۔ ہم سود لینا چھوڑ دیں، 2 کام کر لیں، سود کو مکمل چھوڑ دیں، زکوٰۃ پوری ادا کرے، زمین کے اوپر کوئی بھوکا نہیں رہے گا۔ ہاں، اگر کسی نے بات کہنی ہو، غریب کی مدد کرنی ہے، تو اس کا بہت سارا طریقہ ہے، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ بھئی برتھ ڈے نہ مناؤ، یہ کسی غریب کو پیسے دے دو۔ ہر 4-6 مہینے بعد موبائل کا ماڈل چینج نہ کرو، یہ کسی غریب کو پیسے دے دو۔ 2 لاکھ والا موبائل نہ لو، 50,000 والا لے لو، 40,000 والے لو، وہ پیسے غریب کو دے دو۔ جہیز میں فوٹو سیشن پہ لاکھوں روپے نہ لگاؤ، شادی میں وہ پیسے کسی غریب کو دے دو۔ ایک ہال میں 20 لاکھ روپے کا کھانا کرتے ہو، بھئی چند لوگوں کو، تھوڑے لوگوں کو بلا لو، 15 لاکھ کسی غریب کو دے دو۔
2 करोड़ की 1.5 करोड़ की गाड़ी लेनी है, गाड़ी आप 20-30 लाख 40 लाख की ले लें, वो पैसे गरीब को दे दें। सिगरेट और बहुत सारी फजूल खर्चियों के पैसे गरीब को दे दें। तो गरीब को देने के लिए और बहुत सारे हमारे पास ज़राए हो सकते हैं जिसमें अल्लाह का हुक्म भी पूरा हो और फजूल खर्ची से, गुनाहों से भी हम बचें, जन्नत भी हमें मिले और गरीब की मदद भी हो। अल्लाह ही के हुक्म को तोड़कर अल्लाह ही के हुक्म को पूरा करना, ये कौन सी बात है? गरीब की मदद करना हुक्म रब्बी है, और कुर्बानी देना भी हुक्म रब्बी है। और कुर्बानी के बदले को बंदा एक, अगर उसने कुर्बानी करनी है 25,000 की मिसाल, और वो 25,000 की जगह 2.5 लाख भी दे देता है अल्लाह के रास्ते में, तब भी वो उस दिन के एतबार से अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं होगा कि जब मामलात आपके पास कोई जंग के तो नहीं है, अमन के हालात हैं और आपने कुर्बानी देनी है और आप वाजिब है आपके ऊपर, तो वो जो उसकी फजीलतें हैं, अल्लाह का कुर्ब, गुनाहों की माफ़ी, पुलिस सिरात में अल्लाह ताला की तरफ से मदद का हो जाना, जहन्नम की आग से आड़ का बन जाना, ये सारी चीज़ें कुर्बानी के साथ अल्लाह ने रखी हैं।